أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه طبیعت کی ناسازی کی بنا پہ آج کی حاضری بڑی مشکل تھی. میں نے صبح فون کے ذریعے نہ آنے کی اطلاع بھی دے دی تھی. یہ آپ دعائیں دیں میاں وال کے ہمارے ساتھی محمد یعقوب صاحب مولانا عبدالغفار کہ انہوں نے اپنے تعلقات کی بنا پہ مجھے یہاں آنے پہ مجبور کر دیا. لیکن شرط یہ ٹھہری کہ جتنی دیر میں گفتگو کر سکوں ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی. مجمع میں کئی اللہ والے ہوں گے. آپ دعا کر دیں اللہ مجھے کچھ بیان کرنے کی توفیق دے دے. آپ
قرآن سے بڑی رحمت اللہ والد صاحب سے بھی پڑھا، شمس المحدثین مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے بھی پڑھا، حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ سے تو میں نے درس نظامی کی اکثر کتابیں پڑھی۔ ہم نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی، ماشاءاللہ، اور پھر ہر سال تفسیر پڑھائی بھی۔ ایک ایک سورت میرے سامنے، ایک ایک آیت قرآن کی میرے سامنے، آپ میرے تجزیے سے اتفاق کریں کہ قرآن کے 30 پاروں میں اور 114 سورتوں میں 6600 سے زیادہ آیتوں میں اللہ نے جس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ انداز بدل بدل کے بیان کیے، مثالیں دے دے کے بیان کیا، اور پھر مسئلہ توحید کے اس بات میں اللہ نے دلائل کی بارش برسا دی۔ ایک 114 سورتیں ہیں قرآن پاک کی، کتنی؟ ہاتھ نہیں پیسے دیتا، نہیں آگے کر رکھے، آگے آگے کریں، اس کو ایسے کریں، آپ ہی رکھیں بس۔ تھوڑا سا میرے ساتھ آپ مجھے جواب دیں گے، کیا قرآن نے انبیاء کی عظمتوں اور سیرتوں کو بیان نہیں کیا؟ کیا قرآن نے آمنہ کے لال کی عظمتوں کو بیان نہیں کیا؟ جگہ جگہ کیے۔ یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کتنی آیتیں پڑھتا چلا جاؤں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
2-3 منٹوں میں پڑھا دوں، 2-3 منٹوں میں پڑھا دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے 2 قسمیں اٹھائی، کتنی؟ 2۔ مجھے دل کے چڑھنے کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے اور اندھیرا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ 2 قسمیں اٹھا کے میرے رب نے اپنے نبی سے 3 وعدے کیے۔ کتنے وعدے؟ 3۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ پہلا وعدہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیغمبر تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ 2 بات، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا ہوں۔ کتنی قسمیں اٹھائیں؟ 2۔ وعدے کتنے کیے؟ 3۔ پھر آگے اللہ نے ماضی میں ہونے والے 3 انعامات کو ذکر کیا۔ 3 تو وعدے کی، آگے یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا۔ فرمایا میرے پیغمبر جو وعدہ کر رہا ہوں نا کہ میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور میں وعدہ کر رہا ہوں کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، میرے پیغمبر اے وعدے میں پورے کرنے نے، اس میں شک نہیں کرنا۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ میرے پیغمبر، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ تو یتیم تھے، میں نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا اور 14 طبقوں کا سردار بنا کے رکھ دیا تھا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، یہ بڑا مشکل مقام ہے قرآن کا۔ ضالن کا لفظ نبی پاک کے لیے آ گیا، بڑی شدت کا لفظ ہے۔ آپ پڑھیں نا غیر المغضوب علیہم، یہ میرے نبی کے بارے میں قرآن میں بولا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، علماء دیوبند سے تعلق ہے، ارشاد التوحید سے تعلق ہے، ایسا معنی کروں گا آپ کو سرور آ جائے گا انشاءاللہ۔ ضالن کا معنی ہر جگہ گمراہی کا نہیں ہوتا، عربی زبان ہے، بڑی فصیح زبان، اپنے آپ کو گم کر دینا، اپنا تشخص مٹا دینا، فنا کر دینا۔ عرب کے لوگ جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں، زلہ کا لفظ بولتے ہیں، زل الماء فی اللبن۔ یہ میں نے کہا کہ عرب کے لوگ پانی ڈالتے ہیں، تو میں کچھ نہیں عرب کے لوگ جب ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا، پانی نے اپنا وجود کھو دیا، پانی نے اپنا تشخص کھو دیا۔ پھر یہ حیرانگی کے معنی میں، پریشانی کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اللہ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے پیارے پیغمبر تو مجھ تک آنے کے لیے پریشان پھرتا تھا، میں نے تجھے اپنے تک آنے کا راستہ دکھا دیا۔
یہ پوری صورت ہی میرے نبی کی تعریف ہے۔ آپ تو مفلس تھے، ماں باپ نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، کوئی دولت پیسہ نہیں تھا، فَحَبْنَا ہم نے آپ کو مستغنی کر دیا۔ لوگ مانا کرتے ہیں خدیجہ سے شادی کروائی اور غنی کر دیا، حضرت خدیجہ سے شادی کروائی غنی کر دیا، میں کہتا ہوں مستغنی کر دیا۔ مستغنی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ تو آنکھیں نا میں اور پہاڑ تیرے واسطے سونے کا بنا دے ماں، اور میرا نبی ایسا مستغنی ہے، میرا نبی کہتا ہے مولا اور پہاڑ سونے کا مجھ سے پوچھنا، ایک وقت کا کھانا دیا کر دوسرے وقت کا نہ دیا کر، تجھ سے مانگتے ہوئے مزہ آئے گا۔ یہ ہے مستغنیوں۔ آپ تو مفلس تھے، پھر ہم نے آپ کو مستغنی کر دیا۔ کتنی قسمیں، وعدے کتنے، ماضی کے کتنے انعام یاد دلائیں، تین۔ آگے اللہ نے حکم بھی دیے تین، اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ میرے پیغمبر یتیمی ویکھیے ہی نا، یتیم کو جھڑکا نہ کر، سائل کو جھڑکا نہ کر، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ پہلے معنی کروں گا جو عام مفسرین کرتے ہیں، پھر آپ کو معنی سناؤں گا جو ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی کرتے ہیں۔ عام مفسرین نے معنی کیا ہم نے آپ پر اتنے انعام کیے، اتنی نعمتوں کی بارش برسائی، میرے پیغمبر رب کی نعمت کو ظاہر کر، رب کی نعمت کو کیا کر، نبی پاک کو بھی حکم ہے، ہمیں بھی حکم ہے۔ کیا مطلب ہے ظاہر کرنے کا؟ اللہ نے دولت دی ہے نا تو چنگا لباس پا، وہ نعمت تیرے وجود پہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ نے دولت دی ہے، اچھا مکان بنا، اللہ نے دولت دی ہے نا اچھی گاڑی خرید، یہ کوئی تکبر نہیں۔ کوئی لینڈ کروزر میں پھرتا ہے، اس کو اللہ نے دی ہے، کوئی تکبر نہیں۔ اچھے کپڑے پہنتا ہے، کوئی تکبر نہیں۔ اچھی کوٹھی بناتا ہے، کوئی تکبر نہیں۔ اس کا نام تکبر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تکبر کس کا نام ہے۔ تکبر نام ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کا۔ کیا مطلب؟ چنگے کپڑے پا کے بندہ باہر نکلے کہ جس مارے کپڑے پائے اس کو حقیر سمجھے، پھر یہ اچھے کپڑے پہننا کیا بن جائے گا؟ اچھے مکان میں رہ کے جھونپڑیوں میں رہنے والوں کا مزاج اڑائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ لینڈ کروزر میں پھرنا کوئی تکبر نہیں، نو۔ ہاں لینڈ کروزر پہ جا رہا ہے، قریب سے سزوکی کار گزری اور وہ کہتے ہیں سابردانی جا رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا؟ وہ سزوکی کار کو دیکھ کے کہے مولا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کتنی اچھی گاڑی دی۔ رب کی نعمت تیرے وجود پہ نظر آنی چاہیے۔ رب نے پیسے دیے، اچھا لباس پہ، یہ عام مفسرین نے مانا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں نہیں، پچھو انعام دیکھو، اگو مطالبہ دیکھو۔ اتنا سبا مطالبہ اللہ کرنا سی کہ رب کی نعمت تیرے وجود پہ ظاہر ہونی چاہیے، پیچھے انعام بھی تو دیکھیے نا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ انعام بھی تو دیکھو نا،
میں نے تجھے قرآن والی نعمت عطا کی ہے نا، اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کیا نعمت ربی کا حدث۔ میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا، کہیں میرا موضوع ہی نہ رہ جائے۔ انبیاء کی سیرت قرآن میں ہے کہ کوئی نہیں؟ بولتے جاؤ، نبی پاک کی عظمت قرآن میں ہے کہ کوئی نہیں؟ بولتے جاؤ بولتے جاؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعتکاف ہے نا قرآن میں، نکاح، طلاق، عدت، وراثت، بچے کو دودھ پلانا، قصاص ہے قرآن میں۔ جھوٹ نہ بولو، ان سے تو بالکل ہی چپ کر جائے، آپ کو نہ ہے قرآن میں۔ غیبت نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پہ بہتان نہ لگاؤ، کسی کا نام نہ بگاڑو، کسی کا نام نہ بگاڑو۔ ہے قرآن میں کہ کوئی؟ ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، کلیگ کے حقوق، ساتھ بیٹھنے والوں کے حقوق ہے نا قرآن میں۔ جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، جنت کی نعمتوں کا ذکر، یہ سارے مسئلے قرآن میں ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا یا نہیں کیا، ایک جو قرآن میں ذکر ہے نا، وہ میں جان بوجھ کے میں نے نام نہیں دیا، باقی سب کا میں نے ذکر کیا۔ انبیاء کا بھی، نبی پاک کا بھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اولیاء اللہ، شہداء، بزرگان دین، سب کا ذکر کیا ہے۔ جس کا ذکر نہیں کیا نا، وہ میرے نبی کے یار ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ، ماشاءاللہ، قرآن میں ان کا ذکر کوئی بھرا ہوا ہے قرآن میرے نبی کے یاروں کے تذکرے سے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، ہر تقریر میں کہتا ہوں، لوگوں کا ذہن بناتا ہوں۔ یہ جو ہمارے کئی نوجوان پڑھے لکھے یونیورسٹیوں میں رہنے والے، تعلیم یافتہ، حوالوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، خود پڑھے لکھے ہیں، تحقیق کا شوق ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ علم کا مرزا، ایک کتاب، دو کتاب، تیسری کتاب، چوتھی کتاب، یہ صفحہ، وہ صفحہ، فلاں کا قول، فلاں کا قول۔ وہ کہتے ہیں اتنے حوالے، اتنیاں کتاباں، وہ معاویہ کے متعلق یوں کہہ رہی ہیں، اتنی کتابیں عمر بن العاص کے متعلق یوں کہہ رہی ہیں، کوئی تو بات ہے نا، تو وہ متاثر ہوتا ہے ہمارا نوجوان۔ میں انہیں ایک ہتھیار ہر تقریر میں دے رہا ہوں، اور میرا یہ ہتھیار اور میرا یہ بیان، یہ علمی نے اس کی تردید کی تھی، میرا نام لے کر تردید کی اس کی۔ ہتھیار میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا تبری نے کیا لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں کیا لکھا ہوا ہے، تاریخ ابن اسیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ابن خلدون کیا کہتا ہے، خلقان کیا کہتا ہے، علامہ طباطبایی کیا کہتا ہے، صاحب ہدایہ کیا کہتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے میرا رب قرآن میں میرے نبی کے یاروں کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کے قول کی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ جو اہل سنت بن کے معاویہ پہ تان کرتے ہو نا، غلطیاں گنواتے رہتے ہو، یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، یا تو جرأت کرو اور معاویہ کی صحابیت کا انکار کرو،
کرو جو ظالموں صحابی مان کر تنقید کرتے یا تو انکار کرو نا کہ معاویہ صحابی نہیں، پھر بند عالمی بخاری سے ثابت کرے کہ معاویہ صحابی ہے، میں ثابت اور بخاری سے ثابت کرے کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، یا تو انکار کرو صحابیت کا پھر بکتے رہو، صحابی مان کے پھر تانگ کرتے ہو، پھر غلطیاں گنواتے ہو، یہ کام غلط کیا تھا، یہ کام غلط کیا تھا، یہ کام غلط کیا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف پھر چلا جاؤں، لیکن میرے شیخ جو تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی تقریر میں سارے موضوعات کو تھوڑا تھوڑا چنتے چلے جاتے ہیں، ماشاءاللہ سارے موضوع بیان کرتے ہیں۔ سورۃ حدید 27واں پارہ آیت نمبر 10، اس میں اللہ نے نبی پاک کے صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے جہاد کیا اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے پچھلوں سے بلند نہیں، بہت بلند، عظیم نہیں، اعظم۔ اعظم کا کیا معنی ہے؟ روزے بولو کہ اللہ عالم ہو گئے، اللہ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے نا، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نا، یہ مجبوری دا ایمان سی، واہ کوئی نہیں سی تے راہ کوئی نہیں سی تے کدھر جاندے، میرا نبی فاتح بن کے آ گیا تھا، یہ مجبوری کا ایمان تھا۔ رب کو پتا تھا دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آگے جو میرے رب نے بات کی، خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا۔ اللہ نے فرمایا مقام پہلوں کا پچھلوں کی نسبت بلند ہے، لیکن کلن، کہو یار کلن، آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے تو بولو نا یار، اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر جنتی ہے، اور تیریاں غلطیاں گنوان نال رب نے اس کو جنت کے دروازے تے نہیں روکنا، پاگل آدمی پھر رب نے روک لینا اسے جنت کے دروازے پر۔ میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے، بے شک یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں، سامعین میں بھی علماء بیٹھے ہیں، انہاں دے فیصلے بھی آنے، بات میں بڑی پتے کی کرنے لگا ہوں، خدا کے لیے غور سے سننا۔ علماء دیوبند دے فیصلے ہونے نے، علماء حدیث دے فیصلے ہونے نے، علماء بریلی میرے سب دے فیصلے ہونے نے، مرن تو بعد ہونے نے، سب کے فیصلے مرنے کے بعد ہوں گے۔ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، اور پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں۔ تو میاں اپنی نبیڑ، تجھے پڑھائی کیا پڑھی، تو اپنی فکر کر، تنقید کر رہا ہے تو ان پر اللہ
اس مجمع میں لوگ ہوں گے پکے نماز، کچھ ہوں گے کچے پکے، کدی پڑھ لیتے کدی، اللہ انہیں پکا بنا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے نہ کبھی نیتی نہ قضا کی، اللہ انہیں بھی نماز دعائی کر سکتے۔ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، اور ایسے بھی میرے بھائی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں سنت رسول رکھنے کی توفیق دے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، عملی طور پر جتنے بھی کمزور ہو، کیا تم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا نہیں ہے کہ رب کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت کروا دے؟ بولو بولو بولو، آپ میں سے ہر ایک کی تمنا نہیں ہے مولا خواب کی بھی کھا دے، اپنا محبوب پیغمبر خواب بھی کھا دے، اور اس خوش نصیب کو زیارت ہو جائے؟ وہ صبح ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے میری قسمت دیکھو، میں خواب آمنہ دے نال نوں ویکھیا، میں خواب نبی پاک کی زیارت کی تھی۔ پاگل آدمی، تو خواب ویکھ لے، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے، ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافر کیا کرتے تھے، پھر میرے نبی سے معاوضے کیا کرتے تھے، پھر سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، پھر ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے میرے نبی کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے۔ ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، ان کی تو غلطیاں گنواتا ہے، یہ کام غلط کیا تھا، یہ کام کیا۔ حضرت علی اور معاویہ کی جنگ ہوئی تو فلاں حق پہ تھا اور دوسرا باطل پہ تھا، تینے جج کس بنایا؟ تجھے کس نے جج بنایا؟ تو فیصلہ کرے گا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے؟ وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی، بے شک دونوں صحابی۔ بے شک پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے واپس آئے، پیچھے بچڑے کی عبادت شروع ہو گئی، آیا ذہن میں؟ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے، داڑھی پکڑ لی، لگے کھینچنے۔ بھائی عمر میں 3 سال بڑا، پھر وہ بھی اللہ کا نبی، انہوں نے بال اس کے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہیں، داڑھی پکڑی ہوئی ہے کھینچ رہے ہیں غصے میں۔ ذرا جج پڑھنا انہاں چوں صحیح کون سی تے غلط کون سی، پڑھنا جج کہاں فیصلہ؟ تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ آج اگر حضرت عمر موجود ہوتے تیری پیٹھ دروں سے کھرچ کے رکھتا، تو اپنی حیثیت دیکھ اور جن کے متعلق تو فیصلے کرنے بیٹھا ہے ان کی عظمت دیکھ۔ چلو یار واپس پڑھتے ہیں، بہت نہیں ہوگی، نہیں بہت ہو گیا، عظمت صحابہ کانفرنس سے ہے نہیں، میں نے اسی پہ بولنا ہے، بہت ہو گیا، واپس پڑھتی ہے۔ قرآن میں انبیاء کی سیرت ہے کہ کوئی نہ؟ نبی پاک کی عظمت ہے کہ کوئی نہ؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعتکاف، سحری، افطاری ہے کہ کوئی نہ؟ طلاق، خلا، دیت، وراثت، رضا ہے کہ کوئی نہ؟ وراثت کے مسائل ہیں کہ کوئی نہ؟ پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت کا کاروبار نہ کرو، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، میں کتنے مضمون گن سکتا ہوں، کتنے مضمون گن سکتا ہوں، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سارے موضوع، سارے مسئلے قرآن کی صورتوں میں موجود ہیں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ 114 صورتوں میں سے اللہ نے
لیے وقف کر دی. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے, لا الہ الا اللہ. 80 صورتوں میں ایک ہی مسئلے کو بیان. پتہ نہیں اس علاقے میں نے یہ بات پہلے سنائی یا نہیں سنائی. نہیں سنائی تو آج سنیں, سنی ہوئی ہے تو پھر ذرا تازہ کریں. وہ جو گلشن آپ کے سینے میں توحید کا لگا ہوا ہے, میں اس میں تھوڑا جہا پانی دینا تھا, ترو تازہ ہو جائے, اس میں پانی لاؤ. 80 صورتیں کس مسئلے کے لیے وقف کی؟ مسئلہ توحید کے. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا. 13 سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑ کے مولانا حسین علی کے ہاتھ میں مسلمان. حضرت نے اس کا نام رکھا عبداللہ. اس عبداللہ سے میری ملاقات. یہ سن 1990-92 کی بات. اس وقت اس کی عمر 95 سال. اس کا بیٹا ہمارے محلے میں رہتا تھا اور وہ ہماری مسجد میں بیٹھا رہتا. خدا دی قسم میں اس کی سادے تک بھی نہیں سی مان. اس کا کیا کتھے مولوی حسین علی کتھے تسی پھر دے ہو. اسے خواب میں نبی پاک کی زیارت کی گئی. ہم خوابوں پہ زیادہ یقین کرنے والے لوگ نہیں ہیں, تو خواب حجت نہیں ہوتا, لیکن مبشرات تو ہے نا, مبشرات تو ہے نا. کہتا ہے میں نے جب نبی پاک کی اجتماع کو دیکھا, صحابہ موجود تھے. مولانا حسین علی نے میرا تعارف کروایا, اے شیخ عبداللہ, اے ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوئے. شیخ عبداللہ کہتا ہے کہ نبی پاک کا یہ گریبان کھلا ہوا تھا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ یہ کبھی کبھی آپ کھول دیتے ہیں, یہ جگہ کھلی. کہتا ہے آج بھی میری نگاہ کے سامنے ہے, اس جگہ کو دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سورج طلوع ہو رہا. پھر میرے دل میں آیا کہ نبی پاک کی پیٹھ پہ تو مور بھی ہے. تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کے پیچھے آیا. پیچھے آ کے میں نے آپ کے گریبان پہ تھوڑا سا ہاتھ رکھ کے اس کو اٹھایا تو مجھے مہر نبوت نظر آ گئی, اور میں نے اس کا بوسہ لیا. جاگتے ہوئے بھی اس کی لذت موجود تھی. یہ شیخ عبداللہ عالم نہیں تھا, جب تھا جب. شیخ عبداللہ کہتے ہیں ایک دن مجھے مولانا حسین علی کہنے لگے, شیخ عبداللہ تینے ایک گل دساں. میں خدا کی قسم حیران ہوں. آج ہمارے پاس مسجدیں ہیں, سپیکر ہیں, اور یہ موبائل ہیں, ٹیپیں ہیں, جلسے ہیں, کاریں ہیں, کانفرنسیں ہیں, مدرسے ہیں, ہر شہر میں 4 مدرسے ہیں. ہم سب مل کر توحید کا اتنا کام نہیں کر سکے جتنا اکیلے حسین علی نے جنگل میں بیٹھ کے. حیران اللہ کی قسم میں سب علم نہیں سمجھا سکتے, انہوں نے جٹا نہیں سمجھا. یہ شیخ عبداللہ کیا تھا, ان پڑھ. تینی کل دساں علماء کرام آپ ذرا اسے غور سے سنیں گے اور اس کا لطف لیں. مولانا حسین نے پنجابی میں ذکر کیا تھا, میں بھی پنجابی میں ذکر کرتا.
سورت ہجر دیکھی اس کا مضمون یہ ہے اب وقت ہے مان جاؤ ورنہ عذاب آیا تو پچھتاؤ گے، اس کا مضمون ہے۔ لیکن جب سورت ہجر کو اللہ ختم کرنے لگے ہیں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پھر رب سورت ہود کو ختم کرنے لگے لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت۔ پھر اللہ سورت کاف کو ختم کرنے لگے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ 80 صورتیں اللہ نے توحید کے لیے وقف کی اور باقی صورتوں میں جو مضمون بیان کیے اس صورت کو اللہ نے ختم کس مسئلے پہ آ کے کیا؟ مسئلہ ہے میرے سوا الہ کوئی، میرے سوا سجدے کے لائق ہو بولو تو صحیح طرح، میرے علاوہ نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، میرے سوا السمیع لکل دعا کوئی نہیں، العلیم لکل حال کوئی نہیں، میرے سوا المانے کوئی نہیں، الموتی کوئی نہیں، الزار کوئی نہیں، النافع کوئی نہیں، المعز کوئی نہیں، المذل کوئی نہیں۔ کھم دل ہوگا انہاں ناموں کا ترجمہ نہیں آتا۔ قدیانی کہتا ہے اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں، اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، دستگیر اور بولا کرو یار میں تمہیں کس طرح بتاؤں جب دھرتی پہ اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے نا اللہ فرشتوں کے جھرپٹ میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہوتا کہ میری توحید بیان ہو رہی۔ کہاں توحید بیان ہوتی ہے یار؟ ورلی کوئی جائے ورنہ ہر جگہ شرک ہی شرک، فلموں میں شرک، تھیٹروں میں شرک، ڈراموں میں شرک، بسوں کے اندر جو شعر لکھے ہوئے ہیں شرک، ٹرکوں کے ماتھے پہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں شرک، کاروں کی پشت پہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں شرک، جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، جو مقدر میں نہیں میں نے تو پڑھا ہی نہیں، ہماری تو ساری زندگی سفروں میں گزر گئی۔ کہیں کہیں جو دنیا دار جملے لکھتے ہیں عام طور پہ ٹرکاں والے کوئی شعر و شاعری کرتے ہیں کوئی جملے لکھتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے الہام کتوں ان کو یہ جملے سکھاتا تھا۔ ہمارے میاں والی کے علاقے میں چلے جائیں تو شاہ سور کے پیچھے لکھا ہوا ہے ڈھولا بنسی نہیں تھا رولا بنسی، نہیں تھے رولا بنسی، کیسے بولتے اب تو ہمارے سالوں سے سب ہونے کی طرف جائیں گڑی سڑک کوئی نہیں ہے، تم خوش قسمت ہو تمہاری سڑک یار بڑی زبردست سڑک ہے، اس سڑک پہ ہم آتے ہیں تو سکون آتا تو ہم اللہ سالم والے پاسے لے جائیں تمہاری اندر ساری شے ہاؤ نہ جائے کہ تو اسی طرح کی ایک سڑک تھی گڑے ہم بھی بڑے تنگ جا رہے ہیں، کار پہ آگے ایک ٹرک جا رہا ہے اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے اتنے کوئی ایک مصیبت ٹرکوں کی پیشانی پر شرک،
وہ منگتا جو میری دکان پہ آتا ہے اس کے مانگنے کے الفاظ میں شرک ہر جگہ اور توحید کی آواز ملنی کہیں کہیں. تو جب وہ آواز اٹھتی ہے اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرنا, اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لائیے, اللہ تمہارے لیے بھی جنت لکھ دے. توحید کے ذکر پہ یہ کتنے خوش ہو رہے ہیں, ورنہ توحید بیان ہو نا چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں, ماتھے پہ بال, چہرے سیاہ, خوشی لائیے اپنے چہروں پر. اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں, اللہ کے سوا گنج بخش کوئی نہیں, اللہ کے سوا دستگیر کوئی نہیں, اللہ کے سوا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا بولو بولو بولو. اگر تھوڑا سا میرا ساتھ ہو تو اس جملے پر میں ایک اپنا جملہ کہوں دیتے ہو ساتھ. بندے عالمی کہتا ہے کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو موت کا جام پی لے. کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جسے غصہ دے دیا جائے, جسے کفنا دیا جائے, جسے چرپائی پہ لاد دیا جائے, جسے قبر میں سلا دیا جائے, اس پر پڑیاں رکھ دی جائیں, مٹی ڈال دی جائے. کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ نہ رکھ سکے. کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے, پھر منڈیوں میں بکواتا ہے, پھر اسے اٹھا کے مکے میں لاتا ہے, پھر بلال کو آمنہ کے لال کے قدموں میں لاتا ہے, اور جب بلال آمنہ کے لال کے قدموں میں آتا ہے اس کے قدموں کی آہٹ کو اٹھا کے جنت میں پہنچا دیا. وہ کس بندے دعا کر چاہیے, میں آکھے سے دعا کرو کہ میں کچھ گل کر رہا ہوں, تسی تو کچھ دعا ڈاڑی نہیں کر چاہیے. اور کل میں بھگتا رہا ہوں اس میں, کل تو میں نے پیمکیوں والا ہونا ہے, پھر رات کو میں نے صبح کی چلا جانا ہے. آپ دعا کر دیا, آپ کی دعائیں ہیں تو ہمیں لیے کرتی ہیں دعائیں آپ, ورنہ میں 28 سال سے شوگر کا مریض ہوں. 28 سال سے جنہوں نے 5-6 سال شوگر ہو گئے نا وہ گر گر کر دیتے اور مجھے 3 تقریریں کرنے کے بعد بھی کبھی تھکاوٹ نہیں. اور میرے کو کسی شوگر کا نسخہ نہیں پوچھا تو کی کھانا وہ نہیں پوچھنا, وہ نسخہ ہے آپ کی دعائیں. مواحد لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. سب سے زیادہ اس مسئلے کو کیا ہے, عام میں سے جو لوگ تو لفظ غلط نکل گیا, میرا گمان ہے کہ آپ سب لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں. میں تو چنگا گمان کیتا تو آپ ہی چپ کر, میں تو چنگا گمان آپ ناظرہ قرآن پڑھتے.
چلو آگے پیچھے نہیں پڑھتے تو رمضان کے مہینے میں تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہندوستان پاکستان سب ایک تھا، ہندوستان تھا، یہ مکان ہندوؤں کے ہیں، آگے مسلمانوں کے ہیں، آگے سکھوں کے ہیں، ایک ہی محلے میں، تو باہر سے کوئی بندہ آیا کرتا تھا تو اسے کیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا مکان ہے؟ اس مکان کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں ہو رہی۔ کبھی ہمارا یہ نشان تھا، اس میں تلاوت کی جاتی تھی۔ یہ جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں اس میں آپ ایک لفظ بار بار پڑھتے ہیں، الارض پڑھتے ہو کیا؟ میں نے جب آپ دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آپ بار بار پڑھتے ہیں السماوات، کیا میں نے؟ جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں بار بار ایک لفظ پڑھتے ہیں اللیل، بولتے ہو بولتے النہار، الشمس، القمر، الکواکب، الشجر، الغمام، ادھر اوکھا ہے بادل، پڑھتے ہو؟ اے اللہ کو قرآن کہانیاں سنو، کبھی غور کیا اس پر؟ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، رات، دن، پہاڑ، شجر، حجر، یہ تمہیں کہانیاں سناتا ہے اللہ؟ نہیں اللہ کا، یہ رب اپنی وحدانیت پر عقلی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہی الہ ہوں، میرے سوا الہ کوئی نہیں، میں ہی الہ ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے ٹکایا ہے۔ کیا دیتے ہیں؟ دلیلیں۔ کون سی دلیلیں؟ بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت۔ یہ تو علی مسجد کتنے فٹ ہو رہی؟ 3 فٹ ہو رہی۔ پلر ویکھو پہلوان اور چار چڑھے۔ میری مسجد جو 60 فٹ 62 فٹ 15 فٹ اس میں آتی ہے، 15 فٹ۔ میں نے ٹھیکیدار سے کہا پلر نہیں آنے چاہیے، اس کا کہ استاد جی 2 پلر کھڑے جائے، بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت اگر میں نے تھام کے رکھی ہوئی ہے نا تو کائنات کا الہ بھی میں ہوں۔ اپنی دلیلیں دیتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، شجر، حجر، عقلی دلیل۔ اب آپ قرآن پڑھیں گے ناظرین اور یہ لفظ آپ پڑھیں گے تو میری تقریر آپ سے ذہن میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ ساری توحید پر کیا ہے؟ عقلی دلیل۔ پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں حضرت نوح کا ذکر نہیں پڑھتے، حضرت لوط کا، حضرت صالح کا، حضرت یوسف کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا۔ یہ سب نقلی دلائل ہیں۔ پہلے کون سے تھے؟ عقلی، اور یہ سب نقلی۔ ہوں سارا دے پاکستان ہے جہاں جتا نقلی دا لفظ آوے سارے ذہن جو ہوتا ایک شے اصلی ہوتی، ایک شے ایک بندے آگے صاحب کے شروع کی تھا نقلی دلیل، کوئی دلیل اصلی ہو، یہ اصلی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ جو ہمارے پاکستان میں ہے ہر شاہدی نقل، ہر شاہدی مائی پچھلا کیا پہ لالا موسیٰ لے لوگا کیا اگر سن ایٹم بم بھی کھاؤ نا تو اس کی بھی نقل کرو۔
ہر چیز موبائل نکلی، چائے کی پتی نکلی، 2 نمبر چاول، کالیاں مرچاں. یہ پاکستان شریف ہے، ہندو سارے دفع ہو گئے ہیں، پاک لوگوں کا ملک ہے. کالیاں مرچاں 2 نمبر، چھلکے سبزور اے چھلی دے تکا نہیں اس کو چھلکے چھلکے سبزور، رتیاں مرچاں. 2 نمبر ایک غذا سی مولویوں کی سوجی، وہ بھی دو، وہ بھی اصلی. گھی 2 نمبر، ملاوٹ، دودھ ملاوٹ، مکھن ملاوٹ، شہد. خدا کی قسم ہے جتنی شہد وچ ملاوٹ ہے نا، مجھے لوگ تحفہ دے دیتے ہیں، شاید تحفہ دے دیا، اے جی بڑے معتبر بندے لایا جی تھوڑے واسطے بوتل رکھی. میری عادت ہے وہ زیادہ ہوتا ہے پڑا رہتا ہے، استعمال نہیں ہوتا. سال 1.5 سال کے بعد میں اتنے نہیں چھڑنا کہ فلانے بندے دیتا، سال 1.5 سال کے بعد میں اس کا ڈھکن کھولتا، اس میں سے بدبو آ، رنگ اس کا کالا. کس پر بندہ یہ بات ہے؟ یہ نقلی کا مقابلہ اصلی نہیں، یہ نقلی ہے جو کمرہ امتحان میں لڑکے دوسروں کی نقل لگاتے ہیں. اتھو میں نقلی نقل لان کا کی مطلب ہوتا اگلے دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل کرنا، یہ نقل لانی. اگلے طالب علم دا پرچہ اپنے پرچے تے نقل کرنا. اللہ حضرت نوح کی تبلیغ قرآن میں نقل کرتا ہے. حضرت یوسف نے جیل کی تنگ و تاریک کوٹھری میں کیا کہا؟ نقل کرتا ہے. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کیا کہا؟ نقل کرتا ہے. حضرت ابراہیم نے باپ کے سامنے، قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ نقل کرتا ہے. یہ اللہ پہلے نبیوں کے واقعات کیوں نقل کرتے ہیں؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں جس توحید کی قرآن میں دعوت دے رہا ہوں ایک کوئی نواں مسئلہ نہیں، پہلے نبیاں بھی اپنی قوم کے سامنے اسے نو بیان کیتا ہے. اب آپ جب قرآن پڑھیں گے اور نبیوں کا ذکر آئے گا آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اللہ ان کی بات کو نقل کرتے ہیں کس لیے؟ کہ توحید کا مسئلہ کوئی نرالا نہیں ہے، پہلے نبیوں نے بھی. میں نے قرآن کا اکثر حصہ آپ کو سمجھا دیا ہے. پھر ایک دلیل ہوتی ہے دلیل وحی. کوئی سمجھ لے گے تو بھینس کے آگے 3 بجانا ہو گیا ہے. یہ ستا ہے بالکل سمجھانے ہم کون سمجھانے کا ہے. دلیل وحی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دلیل وحی کا مطلب ہوتا ہے میرے نبی نال کیوں لڑتے ہو؟ میرے نبی کے فتوے کیوں لگاتے ہو؟ میرے نبی کو قذاب، مجنون، شاعر کیوں کہتے ہو؟ میرے نبی کے قتل کی تدبیریں کیوں کرتے ہو؟ میرا نبی جو مسئلہ بیان کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے؟ نا یہ میری وحی سے کر رہا ہے. اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد. اللہ نے وحی کی کہ یہ مسئلہ بیان کرنا ہے، اس کائنات کا الہ ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ. یہ مسجد کی تعمیر ہوئی، جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، خواہ ایک گٹو سیمنٹ دیا یا ایک تگاری ریت کی دی یا 10 روپے کی خرچ کی، اللہ تعالیٰ
جنت میں ان کا عالیشان محل بنا باقی کا کام جو رہ گیا ہے ڈیکوریشن کا اللہ اسے بھی پائے تکمیل تک پہنچا مولانا جہاں ترجمے کی کلاس لگاتی بڑا دل خوش ہوا 80-90 لوگ اس کلاس میں شامل ہوئے یہ تو ہمارے شہروں میں بھی تصور نہیں ہے کہ جائے کہ ایک دیہات میں یہ ماحول بنا دینا بڑے خوش قسمت ہیں وہ بچے وہ لوگ جو اس کلاس میں شامل ہوتے ہیں اور بڑے خوش قسمت ہیں خود مولانا جن کو اللہ نے قرآن کی خدمت کی توفیق دی ہے اور اللہ اسے قرآن کی خدمت لے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اور ہمت عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین